محترم بزرگوں اور بھائیوں، شاید ہی کوئی مسلمان خواہ ہو، نوجوان ہو یا بوڑھا ہو یا بچے ہوں، جس کو کلمہ نہ یاد ہو، 7 تک کلمہ۔ لیکن ہم نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ 7 کلمہ جو یاد کرایا جاتا ہے یا یاد کیا جاتا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، کیوں یاد کرایا جاتا ہے، کیوں ذہن نشین کرایا جاتا ہے، اس پہ اتنی زیادہ توجہ کیوں دی جاتی ہے؟ بلکہ بچپن میں تو ہم لوگ سنتے تھے کہ جس کو کلمہ نہیں یاد ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ 7 تک اس کو کلمہ یاد ہو۔ اتنی اہمیت یہ کلمے کی کیوں ہے؟ آج کے جمعے میں چند کلمات کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ بیان کرنے کی کوشش ہوگی۔ یہ جو کلمہ ہے، 7 کلمہ، غیر عرب کے لیے بہت ہی جامع عقائد پر مبنی یہ کلمات ہیں۔ غیر عرب کے لیے، ہم جیسے لوگوں کے لیے جن کی زبان عربی نہیں ہے، ایسے لوگوں کے لیے عربی میں عقائد ہیں۔ یہ قرآن کی آیت نہیں ہے، قرآن یہ حدیث بھی نہیں ہے، لیکن ان کے الفاظ تقریباً سب قرآن میں ہیں، اور ان کے جو الفاظ ہیں تقریباً حدیث میں سب کے سب موجود ہیں۔ 7 کلمہ کے الفاظ قرآن میں بھی موجود ہے، حدیث میں بھی موجود ہے، لیکن بعینہ ہی جس طرح یہ کلمہ، کلمہ طیب، کلمہ شہادت، کلمہ تمجید، کلمہ توحید، کلمہ استغفار، ایمان مجمل، ایمان مفصل، اس طرح سے ترتیب وار نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ اس کے باوجود بھی امت مسلمہ میں اس کو بہت ہی زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، اور اس کو یاد کیا جاتا ہے، کرایا جاتا ہے، ہمیشہ اس کو پڑھا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہ یہ بہت ہی جامع عقائد ہیں، یہ مکمل عقائد ہیں، اور عقیدے کی اہمیت ہم سب جانتے ہیں کہ اگر دنیا کا جتنا بھی عمل ہے، عمل صالح جس کو کہہ لیا جائے، جتنا اچھا عمل ہو سکتا ہے سب عمل کر ڈالیں، جتنی نیکیاں کر سکتے ہیں ساری نیکیاں کر ڈالیں، لیکن اگر عقیدہ گڑبڑ ہے، عقیدہ اگر خراب ہے تو سب کا سب برباد ہے، کچھ بھی کام نہیں آنے والا ہے۔ اگر عقیدہ خراب ہے اور عقیدہ اگر صحیح ہے تو جتنا جو کچھ بھی کریں گے اللہ کی مقدس بارگاہ میں وہ قبول ہوگا۔ اس لیے سب سے زیادہ ہمیں جو توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے وہ عقیدے کی ہوتی ہے، کہ ہمارے عقائد درست ہوں، ہمارے عقائد صحیح ہوں، اور یہ عقائد ہی کلمات میں ہیں۔ جو کلمہ 7 کلمہ ہے یہ عقائد ہیں۔ 7واں کلمہ جس کا نام ایمان مفصل ہے، ایمان مفصل میں ہم پڑھتے ہیں آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ اس پر ہم نے کبھی غور کیا؟ ہمیں ترجمہ تو کچھ نہ کچھ معلوم ہوگا اس کا۔ آمنت باللہ، میں نے ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے پیغمبروں پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، والقدر خیرہ وشرہ، اور اچھی اور بری تقدیر پر، والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر۔ یہ ایسے کلمات ہیں، یہ ان کا عقیدہ رکھنا ہر ایمان مرد اور عورت کے لیے لازمی ہے۔ اس کا عقیدہ ان تمام چیزوں پر ہونا ضروری ہے ایمان کے لیے، تبھی اس کا ایمان مکمل ہے، تبھی اس کا عقیدہ درست ہے۔ اگر ان تمام کلمات کے تعلق سے، ان تمام باتوں کے تعلق سے ذرہ برابر بھی شک و شبہ ہے یا کسی طرح کا کوئی تردد ہے
تو پھر ہمارا ایمان صحیح نہیں ہے، اس لیے کہ عقیدہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن عظیم الشان کی اسی کلمات کے تعلق سے ایک زبردست آیت کی تلاوت کی گئی ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقریباً ان تمام چیزوں کو بیان فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے۔ وہ آیت یہ پڑھی گئی تھی، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، کہ رسول ایمان لائے بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، اللہ کے طرف سے جو کچھ اتارا گیا، جو کچھ نازل کیا گیا اللہ کی طرف سے، رسول ایمان لائے، والمؤمنون، اور ایمان والے بھی ایمان لے آئے۔ کل آمن باللہ وملائکتہ، ہر ایک نے یعنی رسول نے بھی اور ایمان والوں نے بھی ایمان لایا اللہ پر، وملائکتہ، اور اس کے فرشتوں پر، وکتبہ، اور اس کی کتابوں پر، ورسلہ، اور اس کے رسولوں پر، لا نفرق بین احد من رسلہ، اور ایمان والوں نے اس کا بھی اقرار کیا کہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ کے پیغمبروں کے درمیان ہم کسی طرح کی کوئی تفریق کے قائل نہیں ہیں، اللہ کے رسول کے درمیان کسی طرح کی کوئی تفریق کا عقیدہ نہیں رکھتے ہیں۔ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک، اور ایمان والے کہتے ہیں کہ ہم نے سن لیا، واطعنا، اور ہم نے اطاعت کر لی، غفرانک ربنا، اے ہمارے پروردگار ہماری مغفرت فرما دیجئے، ربنا والیک المصیر، اور ہم سب کو آپ ہی کے پاس لوٹ کے جانا ہے۔ یہ ایمان والوں کا اقرار ہے، یہ ایمان والوں کی بول ہے، یہ ایمان والوں کا عقیدہ ہے، جس کو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے، بیان فرمایا ہے۔ چنانچہ 7واں کلمہ ایمان مفصل، ایمان مفصل میں بھی تقریباً یہی کلمات یاد کیے جاتے ہیں، یہی الفاظ ہیں، یہی عقیدہ ہے۔ سب سے پہلے ہم اقرار کرتے ہیں آمنت باللہ، کہ ہم ایمان لائے اللہ پر۔ اللہ پر ایمان لانے کا اقرار ہر ایمان والے کے لیے، مسلمان مرد اور عورت کے لیے نہایت ضروری ہے۔ اللہ پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا جو اللہ یہ نام ہے، یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، اور اللہ کے بہت سے صفاتی نام ہیں۔ تنہا جو اللہ نام لیتے ہیں یہ اللہ کا ذاتی نام ہے، صفاتی نام بہت ہیں۔ کچھ ایسے نام ہیں جو حدیث میں بھی ذکر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے صفتی ناموں کو 99 حدیث میں بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے صفاتی نام 99 ہیں، جبکہ یہ محدود نہیں ہے، 99 سے بھی زیادہ نام ہے، لیکن 99 صفتی ناموں کا لوگوں کو پتہ ہے، اس لیے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا ہے، جس کو اسماء الحسنہ کہتے ہیں، اور قرآن میں اسماء الحسنہ کا تذکرہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود اپنے بارے میں اپنے نام کے تعلق سے بیان فرمایا ہے، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الحسنى فادعوه بها، کہ اللہ کے لیے بہترین اچھے نام ہے، ان ناموں کے ذریعے سے مجھے آواز دو، مجھے پکارو، مجھ سے مدد مانگو، مجھ سے دعائیں کرو، مجھ سے مغفرت چاہو۔ میرے ایسے صفاتی اور اچھے نام ہیں جس کو اسماء حسنہ کہتے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ اسماء حسنہ کی 2 بڑی فضیلت ہیں۔ جو اللہ کے 99 صفتی نام ہے، جو قرآن میں بھی ہم دیکھتے ہیں، جب قرآن کھولتے ہیں تو پہلا پنہ جب شروع ہوتا ہے تو وہاں نام لکھا ہوا ہوتا ہے، واللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن الرحیم الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق البارئ المصور الغفار القہار الغفار القہار الرزاق الفتاح العلیم وغیرہ۔ پورا یہ 99 نام، یہ ایک وقت تھا کہ مدرسوں میں اور مکتبوں میں اس کو بچوں کو یاد کرایا
کرایا جاتا تھا. الحمدللہ ہمیں بھی یاد کرایا گیا تھا. بچپن کا یاد کیا ہوا اب تک یاد ہے، اس لیے کہ جو بچپن میں نام یاد کرا دیے جاتے ہیں وہ جلدی ذہن سے نکلتے اڑتے نہیں ہیں. بس ضروری یہ ہے کہ کبھی کبھی اس کو پڑھ لیا جائے، دہرا لیا جائے. تو یہ اسماء الحسنہ کی جو دو فضیلت ہیں حدیث میں، پہلی فضیلت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص ان 99 اللہ کے صفتی نام کو یاد کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں ضرور داخل فرمائیں گے. اتنی بڑی بشارت ہے، اتنی بڑی خوشخبری ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 یہ صفاتی نام یاد کر لیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی خوشخبری دی ہے. اور دوسری فضیلت خود قرآن میں اللہ نے بیان فرمایا ہے کہ دوسری فضیلت یہ ہے اسماء الحسنہ کی، وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا. اسماء الحسنہ کے ذریعے سے، یعنی میرے ان ناموں کے ذریعے سے مجھ سے دعائیں مانگو گے تو میں تمہاری دعا کو رد نہیں کروں گا، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. اسی لیے حدیث میں ہے کہ اگر اسماء الحسنہ پڑھ کر کے اس کے بعد دعا مانگی جائے تو وہ دعا قبول ضرور ہوتی ہے، اس لیے کہ قرآن نے خود کہہ دیا ہے. یہ 99 نام ایک بہت بڑے عالم نے لکھا ہے اپنی بصیرت کے روشنی میں، علم کی روشنی میں، کہ یہ جو 99 نام ہے ان ناموں کا معنی پڑھیں. یہ 99 نام ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. ہماری زندگی کی ضروریات، کوئی نہ کوئی ضرورت ان ناموں سے وابستہ ہے، کوئی نہ کوئی ضرورت ان ناموں سے ضرور وابستہ ہے. جو ضرورت ہو ان ناموں کا ورد کریں. علم کی ضرورت ہے، العلیموں کا ورد کریں. اگر رزق، الرزاقوں کا ورد کریں. اس طرح کے وغیرہ وغیرہ 99 نام یہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. جو بھی ضرورت پیش آئے اسی ضرورت کے اعتبار سے اللہ کے اسی صفاتی نام لے کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائیں گے. تو یہ اللہ کے صفاتی نام ہیں. اللہ کا ذاتی نام صرف اللہ ہے. اللہ پر ایمان لانا یہ 3 طرح سے ہے، جس کو کہتے ہیں اقرار باللسان، تصدیق بالقلب، عمل بالارکان. یہ 3 چیزیں ضروری ہیں ایمان والے کے لیے، تبھی اس کا عقیدہ درست ہوگا، اس کا عقیدہ مکمل ہوگا. پہلی چیز اللہ پر ایمان لانے کا مطلب یہ ہے تصدیق بالقلب. صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں ہے، دل میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہوں. منافق لوگ تو بھی اللہ کا نام لیتے ہیں، غیر مسلمان بھی تو اللہ کا نام لیتے ہیں، لیکن دل میں کچھ اور ہے. اندر اور باہر امتیاز نہیں ہونا چاہیے، فرق نہیں ہونا چاہیے. اندر اور باہر یکسانیت ہونی چاہیے، ایک جیسا ہونا چاہیے. یعنی دل سے اللہ کو ماننا، جس کو کہتے ہیں تصدیق بالقلب. اور دوسری چیز یہ اقرار باللسان، زبان سے بھی اقرار کرنا ہے، زبان سے بھی بولنا ہے. اگر کوئی گونگا ہے، تعلیم الاسلام عقائد کی کتاب ہے، اس میں ساری تفصیلات یہ لکھی ہوئی ہیں. اگر کوئی گونگا ہے اس کا ایمان کیسے معلوم ہوگا، کیسے ایمان مسلمان مانا جائے گا؟ وہ ایسی اپنی حرکتوں سے، اپنے اشاروں سے وہ اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے ایک ہونے کو بتائے. اس طرح سے اس کا بتانا مان لیا جائے گا کہ وہ مسلمان ہے. اقرار باللسان، زبان سے اللہ کو ایک کہنا. اور تیسرا ہے عمل بالارکان. یہ نہیں کہ صرف زبان سے اللہ کا نام لے رہے ہیں، اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کر رہے ہیں، لیکن عمل پورا الٹا ہے، برعکس ہے. عمل بالارکان یعنی اپنے حرکات سے بھی، اپنے عمل سے بھی، اپنے کردار سے بھی، اپنے اٹھنے بیٹھنے کے انداز سے بھی ظاہر ہونا ہے، ظاہر کرنا ہے کہ ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کے احکامات کو مانتے ہیں، اللہ کی باتوں کو مانتے ہیں، اللہ کے قرآن کو مانتے ہیں. اللہ نے جو کچھ فرمایا ہے اس پر ہمارا صرف ایمان ہی نہیں ہے، عقیدہ ہی نہیں ہے، بلکہ ارکان، عمل بالارکان، عمل بھی کر رہے ہیں، اسی طرح عمل کر کے زندگی بھی گزار رہے ہیں. یہ 3 چیزوں کے مجموعے کا نام ایمان باللہ ہے، یعنی اللہ پر ایمان لانا ہے. اسی کا مطلب آمنت باللہ، میں ایمان لایا اللہ پر. ایک غیر مسلم اسکالر نے اعتراض کیا کہ تمہارے عقیدے میں یہ داخل ہے کہ
اللہ پر ایمان نہ لائے اور زندگی بھر دنیا میں اچھا کام کرتا رہے تو وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا؟ انہوں نے کہا ہاں بے شک. بہت بڑے عالم تھے. ایک بڑے غیر مسلم اسکالر نے اعتراض کیا تھا مسلم عالم سے. انہوں نے کہا ہاں بے شک یہ ہمارے عقیدے میں داخل ہے کہ جنت میں داخلے کے لیے، جنت میں جانے کے لیے ضروری ہے اللہ پر ایمان. اللہ پر ایمان نہیں ہے چاہے جتنی نیکیاں کر لیں، چاہے جتنا اچھا کام کر لیں، چاہے جتنی مخلوق کی خدمت سماج سیوا کر لیں، کچھ بھی کر لیں، لیکن جنت میں نہیں جا سکیں گے ایمان اگر نہیں ہے، اللہ پر ایمان نہیں ہے. انہوں نے کہا کیسے پھر؟ یہ تو بہت ناانصافی کی بات ہے، یہ تو بہت ظلم کی بات ہے، یہ تو بہت غلط بات ہے کہ ایک انسان جو ہے زندگی بھر خدمت کرتا رہا، لوگوں کے کام آتا رہا، لوگوں کی ضروریات کو پوری کرتا رہا، لیکن صرف وہ مسلمان نہیں ہوا، صرف اس نے کلمہ نہیں پڑھا، صرف اس نے اللہ پر ایمان نہیں لایا، اور آپ لوگوں کے عقیدے کے اعتبار سے آپ کہتے ہیں کہ وہ مرے گا تو جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا. یعنی اس نے زندگی بھر جو اچھا کام کیا وہ سارا بیڑا غرق ہو گیا. یہ کیسے ہے؟ تو انہوں نے ریاضی سے سمجھایا کہ جیسے آپ جو ہے حساب و کتاب والے آدمی معلوم ہوتے ہیں، حساب و کتاب میں آپ جانتے ہیں کہ اگر 0 0 0 0 10 0 بڑھا دیا جائے لیکن اگر 1 نہ بڑھایا جائے، اس سے پہلے کوئی ایک عدد نہ لایا جائے تو سارا کا 0 ہی رہے گا، کچھ بھی نہیں گنتی میں شمار ہوگا، چاہے جتنے 0 بڑھاتے چلے جائیں. لیکن اس سے پہلے اگر کوئی عدد بڑھا دیں گے، 1 بڑھا دیں گے، کوئی عدد لے آئیں گے، یعنی اس کے ساتھ جوڑ دیں گے، پھر 0 بڑھائیں گے، تو اس کی اہمیت ہوگی، اس کی حیثیت ہوگی، وہ حساب و کتاب میں آئے گا. تو ایک پر یعنی اللہ پر ایمان لا کر کے جو کچھ کریں گے وہ سب اللہ کے بارگاہ میں قبول ہوگا. دوسرے طریقے سے انہوں نے سمجھایا، یہ تو حساب و کتاب کے ذریعے سے انہوں نے سمجھایا کہ اللہ پر ایمان لانا جنت میں داخلے کے لیے کیوں ضروری ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ اگر ملک میں رہنے والا، جیسے اگر کوئی ملک کا بادشاہ ہو اور ملک میں رہنے والے بہت اچھا کام کریں لیکن بادشاہ کو نہ مانیں، بادشاہ کو نہ مانیں کہ ہم بادشاہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم ان کی بادشاہت تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں، لیکن وہ اچھا کام کرتا رہے ملک میں، تو اس ملک کا بادشاہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا چاہے جتنا اچھا کام کر رہا ہو. وہ اپنے خلاف بالکل نہیں برداشت کرے گا. یہ بغاوت کے زمرے میں آتا ہے کہ جو موجودہ حکومت ہو اس حکومت کے خلاف کوئی کھڑا ہو جائے اور کہے ہم نہیں مانتے ہیں. بادشاہیت کے دور میں بادشاہ تو ہرگز اس چیز کو تسلیم نہیں کرے گا اور اپنا سب سے بڑا دشمن سمجھے گا اور اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا. جب دنیا میں یہ چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بادشاہ اپنے خلاف نہیں برداشت کر سکتا، تو جو بادشاہوں کا بادشاہ، جو شہنشاہوں کے شہنشاہ ہیں، جس نے کائنات کو سجایا ہے، جس نے پوری دنیا کو وجود بخشا ہے، جو تنہا تمام زمین و آسمان کے تصرفات کے مالک ہیں، وہ کیسے برداشت کر سکیں گے کہ ہمیں نہ مانے، ہم پر ان کا ایمان نہ ہو، ہم پر ایمان نہ لائے اور کوئی بھی کچھ کرتا رہے اس کو ہم بخش دیں؟ یہ عقل سے باہر ہے. اس لیے ضروری ہے ایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا. آمنت باللہ اس کا مطلب ہے کہ میں ایمان لایا اللہ پر. اس کے آگے ہے وَمَلَائِكَتِهِ. ایمان مفصل جو ہم پڑھتے ہیں آج اس کا ترجمہ اور مطلب بھی سمجھ لیں. وَمَلَائِكَتِهِ کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاتے ہیں. اللہ کے فرشتے اللہ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، اور اللہ نے جس کاموں کے لیے ان کو لگا دیا ہے وہ فرشتے مجبور محض ہو کر کے اس کام میں لگے ہوئے ہیں. یعنی مجبور ہیں، وہ کچھ کر نہیں سکتے ہیں اپنی طرف سے. جتنا جو کچھ اللہ کی طرف سے ان کو کرنے کے لیے کہا گیا ہے اتنا ہی وہ کریں گے، اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے، اس سے کم بھی نہیں کر سکتے. یہ فرشتوں کی تعریف ہے. فرشتوں کی الگ الگ کیٹیگری ہے. حضرت جبرائیل علیہ السلام رئیس الملائکہ ہیں، سب سے بڑے فرشتوں میں سے سب سے بڑے سردار جن کو کہہ لیا جائے رئیس الملائکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں. چار مشہور فرشتے ہیں، ہم جانتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام. یہ فرشتوں کا جو ڈپارٹ ہے سب سے بڑے ڈپارٹ کے یہ چاروں فرشتے مالک ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو مالک و ذمہ دار بنایا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کام کہ وہ اللہ کے پیغمبروں پر اللہ کے پیغامات لایا کرتے تھے، اللہ کے احکامات وحی لایا کرتے تھے، قرآن کی آیتیں لاتے تھے۔ اور حضرت میکائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ذمے ہیں وہ بارش برسانا ہے، مخلوق تک روزی پہنچانا ہے اللہ کے حکموں سے۔ حضرت اسرافیل علیہ الصلوۃ والسلام کا کام ہے سور پھونکنا، وہ سور لیے کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کے حکم کے منتظر ہیں، اللہ کا حکم پاتے ہی وہ سور پھونک دیں گے اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام موت ڈپارٹ کے سربراہ ہیں، جان نکالنے کے ڈپارٹ جو محکمہ ہے اس کے انچارج ہیں حضرت اسرائیل علیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کے انڈر میں بہت سے فرشتے ہیں، یہ تو ان کے ذمہ دار ہوتے ہیں، ان کے انڈر میں جانوروں کی جان نکالنے والے فرشتے دوسرے ہیں، بلکہ نیک لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے دوسرے ہیں، برے لوگوں کی جان نکالنے والے فرشتے دوسرے ہیں، یعنی بہت تعداد ہے فرشتوں کی۔ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے قرآن میں بیان کیا گیا ہے، قل من کان عدوا لجبریل فانہ نزلہ علی قلبک باذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ وہدی وبشریٰ للمؤمنین۔ حضرت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے اللہ کے پیغامات لے کر کے، وحی لے کر کے۔ تو یہودیوں نے کہا تھا کہ یہ جو آپ کے پاس جبرائیل آتے ہیں ان سے ہماری دشمنی ہے، یہ آپ کے پاس نہ آئے تو ہم ایمان لے آئیں۔ اسی کا تذکرہ قرآن کی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ یہ جو جبرائیل آتے ہیں اور جس سے کہہ رہے ہو کہ یہ ہماری دشمنی ہے، وہ اس وجہ سے کہتے تھے کہ یہ ہمارے دشمن ہے جبرائیل، کہ یہ ہمارے اوپر انہوں نے ہی عذاب لایا ہے۔ اللہ کے حکموں سے عذاب لاتے تھے، بستیوں کی بستیاں پلٹ جایا کرتی تھی، پہلے قوموں میں بہت عذاب آیا اور بھیانک عذاب آیا ہے، بڑی تباہی اللہ کی طرف سے آئی ہے، تو اس لیے وہ کہتے تھے یہ ہمارا دشمن ہے جبرائیل۔ دشمنی کر کے کیا کریں گے؟ وہ یہودی کہتے تھے کہ یہ نہ آئے تو ہم آپ پر ایمان لے آئے۔ قرآن نے کہا کہ جو کچھ حضرت جبرائیل علیہ السلام کرتے ہیں وہ اپنے طرف سے نہیں کرتے ہیں، اپنے طرف سے عذاب نہیں لاتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے اپنے طرف سے، یہ اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے کرنے کے لیے، وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ کی طرف سے ان کو دیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ کرامن کاتبین دائیں اور بائیں بیٹھے ہوئے ہیں جن کا تذکرہ بھی قرآن میں ہے، کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، سب کچھ جانتے ہیں جو بندہ کر رہا ہوتا ہے، جہاں بھی کر رہا ہوتا ہے، جو کچھ بھی کر رہا ہوتا ہے، دائیں بائیں کندھے پر بیٹھنے والے کرامن کاتبین یہ فرشتے سب کچھ جانتے ہیں اور ریکارڈ بھی کرتے ہیں۔ ان کے علاوہ منکر نکیر کا بھی تذکرہ ہے، مرنے کے بعد قبر میں یہ دو فرشتوں کا سامنا کرنا پڑے گا، ہر شخص کو قبر میں سامنا کرنا ہوگا۔ یہ منکر نکیر قبر میں آئیں گے اور پوچھیں گے، سوال و جواب کریں گے، من ربک ما دینک من نبیک، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، تمہارے نبی کون ہے۔ یہ تین سوالوں سے گزرنا پڑے گا ہر شخص کو، منکر نکیر کا سامنا کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ بھی بہت سے ایسے سیاحین فرشتوں کا ذکر ہے۔ سیاحین کہتے ہیں کہ وہ ہر دم چلتے ہی رہتے ہیں اللہ کے حکموں سے، ہر وقت ہواؤں کی طرح ایسے فرشتے پوری دنیا میں بکھرے ہوئے ہیں، کر رہے ہیں ان کو جو کام دیا گیا۔ کچھ فرشتے ایسے ہیں جہاں اللہ کا نام لیا جاتا ہے، ذکر کی مجلسیں ہوتی ہیں، وہاں بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، وہاں بھی وہ جمگھٹا لگا کے بیٹھ جاتے ہیں، قرآن کی تلاوت سنتے ہیں۔ اور کچھ فرشتے ایسے ہوتے ہیں جو امتی اپنے محبوب نبی کی بارگاہ میں درود شریف پڑھتا ہے تو وہ درود لے کر کے تحفہ کی شکل میں اور وہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں وہ پیش کرتے ہیں، درود شریف امت سے لے کر کے لے آ کے وہاں پیش کرتے ہیں۔ کچھ فرشتے ایسے بھی ہیں۔ فرشتوں کے تعلق سے یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جن کاموں کے لیے ان کو لگا دیا ہے وہی کام وہ کرتے ہیں، اس سے کچھ زیادہ نہ اور نہ اس سے کم کر سکتے ہیں۔ اس کا ایمان لانا اور اس کا عقیدہ رکھنا جس کو ایمان مفصل میں ہم لوگ پڑھتے ہیں، آمنت باللہ و ملائکتہ، کہ میں ایمان لایا اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر۔ یہ فرشتوں کا مطلب یہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ یہ پورا مکمل اس کلمے کے تعلق سے بیان ہوگا، ایک ایک الفاظ اور ایک ایک عقیدے کے تعلق سے انشاءاللہ آپ کے سامنے باتیں آئیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔